ارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اور حال یہ ہے لوگوں کا، لوگ کہتے ہیں ارے مولانا اللہ کریم ہے، وہ اپنے بندوں کو بخش دے گا، وہ بڑا مہربان ہے، وہ اپنے بندوں کو بخش دے گا۔ امام المتکلمین علامہ نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ ایسے لوگوں کے دلوں پر چوٹ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اللہ سے ڈرنے کا یہ مطلب نہیں، یا اللہ کو کریم جاننے کا یہ مطلب نہیں کہ انسان جرائم کرتا رہے، انسان جرم کرتا رہے، انسان گناہ کرتا رہے۔ آپ لکھتے ہیں بڑا خوبصورت جملہ، فرماتے ہیں اللہ کو کریم جان کر گناہ کرنے والے، اللہ کو کریم جان کر گناہ کرنے والے خدا کو قادر جان کر تو زہر کیوں نہیں کھاتا؟ جب وہ کریم ہے تیرے گناہ پر تجھے بخش دے گا تو وہ قادر بھی تو ہے، زہر کھانے کے بعد بھی تو وہ تجھے زندگی دے سکتا ہے، لیکن تو نے اللہ کو قادر جان کر کبھی زہر نہیں کھایا اور تو اللہ کو کریم جان کر کے گناہ کر رہا ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ سن لو اللہ کے رسول غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اکبر، جب ہم قیامت کا منظر یاد کرتے ہیں، میدان محشر کا منظر یاد کرتے ہیں، اللہ اکبر، تو انسان کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ آئیے تھوڑی سی اس کی ایک جھلک اس محفل کے اندر ہم بھی سنیں، ہم بھی غور کریں۔ اللہ اکبر، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ حضرت کعب احبار سے کہتے ہیں، اے کعب ذرا مجھے ایسی بات سنا جس کی وجہ سے میرے دل میں اللہ کا خوف مزید پیدا ہو، اللہ کا ڈر مزید پیدا ہو۔ یاد رکھیں آج ہماری قوم ڈر اور خوف کی بات سننا نہیں چاہتی، بلکہ لوگ تو یہ سوچتے ہیں کہ کوئی آئے اور ہمیں یہ کہے کہ یہ کر لو اور جنتی ہو جاؤ، وہ کر لو اور جنتی ہو جاؤ، اس کا چہرہ دیکھو جنتی ہو جاؤ، اس کا چہرہ دیکھو جنتی ہو جاؤ۔ بڑی معذرت کے ساتھ ارن والوں، جن کے چہرے دکھا کر کے ہم جنت تقسیم کر رہے ہیں، کیا ان کے خاتمے پہ، ایمان پہ خاتمے کی بھی کوئی گارنٹی ہمارے پاس ہے؟ اللہ اکبر، میرے اللہ کی خفیہ تدبیر، اللہ اکبر، اگر وہ چاہیں تو بڑے بڑے عابدوں کا ایمان چھین لیتا ہے، اگر وہ چاہیں تو بڑے بڑے زاہدوں کا ایمان چھین لیتا ہے۔ بے شمار ایسے لوگ تاریخ میں موجود ہیں کہ انہوں نے کارنامے بڑے بڑے کیے، لیکن جب موت آئی تو ایمان پر خاتمہ نہ ہو سکا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مختار ثقفی کا نام کون نہیں جانتا؟ مختار نے کتنا بڑا کارنامہ انجام دیا، قاتلان امام حسین کو چن چن کر کے اس نے مارا، لوگ اس کے معتقد ہوئے، لیکن اس کے خاتمے کا حال آپ علماء سے پوچھیں، اس کا خاتمہ کس طرح ہوا؟ برسیسا، اللہ اکبر، تاریخ میں اس کا نام بھی موجود ہے۔ اس کے 60,000 شاگردوں کا عالم یہ تھا کہ وہ ہواؤں میں پرواز کرتے تھے، لیکن اس کے خاتمے کا حال دیکھو۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب تک انسان کے دونوں پیر جنت میں داخل نہیں ہو جاتے اس وقت تک انسان کو خوش ہونے کا اور چین کی سانس لینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اللہ اکبر، سیدنا فاروق اعظم جیسی ہستی، وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں آقا فرماتے ہیں اپنی محفل کو عمر کے نام سے زینت دیا کرو۔ وہ عمر ابن خطاب جس کا ذکر توریت میں ہے، انجیل میں ہے، جس کا ذکر قرآن میں ہے، وہ عمر ابن خطاب جس کی زبان سے حق جاری ہوتا ہے، وہ عمر ابن خطاب جس کو دیکھ کر شیطان رستہ بدل دیتا ہے، وہ عمر ابن خطاب فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا وہ عمر ابن خطاب ہوتے، لا نبی بعدی، مگر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ وہ فاروق اعظم ایک تابعی جو آسمانی کتابوں کے عالم تھے، حضرت کعب احبار سے کہتے ہیں، اے کعب ذرا مجھے ایسی بات سنا جس کی وجہ سے میرے دل میں اللہ کا مزید خوف پیدا ہو۔ حالانکہ وہ کتنا اللہ سے ڈرتے تھے، اللہ کی خشیت سے روتے ہوئے ان کے چہرے پر آنسوؤں کے نشان پڑ گئے تھے۔ اللہ کے خوف سے روتے روتے آنسوؤں کے نشان چہرے پہ جس کے پڑ جائیں، جس کو میرے آقا صادق و مصدوق نے جنت کی بشارت عطا فرمائی، جسے اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت دی، وہ عمر ابن خطاب۔ میرے امام کہتے ہیں وہ عمر جس کے عادا پہ شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ وہ فاروق اعظم کعب احبار سے کہتے کعب
مجھے ایسی بات سنا جس سے میرے دل میں اللہ کا مزید ڈر پیدا ہو. تو کعب احبار بیان کرتے ہیں امیر المومنین میں نے سابقہ آسمانی کتب میں دیکھا کہ جب قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا، جب قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا، اس کے منہ کے اندر 70,000 لگامیں ڈال کر اس کو فرشتے کھینچ کر کے میدان محشر میں لائیں گے. جہنم کو جب لایا جائے گا میدان محشر میں تو اس کی آگ کے شرارے، جو اس کی آگ بھڑک رہی ہوگی، آگ کے شرارے اٹھ رہے ہوں گے، اس کو دیکھ کر کے لوگ رو پڑیں گے. اور جب لوگ رو پڑیں گے تو اس وقت انبیاء کرام کی شان یہ ہوگی، انبیاء کرام کی، معصومین کی. اور معصومین میں بھی ان کا ذکر کیا جناب کعب نے کہ مسجد بنانے کی بات نہیں، بلکہ جس نے کعبۃ اللہ بنایا اس خلیل اللہ کا ذکر کیا، جس نے اپنے بیٹے کی گردن پر اللہ کی محبت میں چھری رکھ دی اس ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر کیا. وہ موسیٰ کلیم، حضرت موسیٰ کلیم اللہ جو طور پر جا کر خدا سے کلام کرنے کا شرف حاصل کرتے ہیں، ان کا ذکر کیا. حضرت کعب کہتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے امیر المومنین جب جہنم کو کھینچ کر کے لایا جائے گا اور میدان محشر رو پڑے گا، اس وقت انبیاء کرام کی شان یہ ہوگی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا آج موسیٰ اپنے لیے امان چاہتا ہے اور آج موسیٰ کسی کے لیے کچھ نہیں چاہتا. اللہ اکبر. کون کہہ رہا ہے یہ؟ اور یاد رکھنا یہ انبیاء کی تنقیص نہیں ہے، یہ انبیاء کی بے ادبی نہیں ہے، بلکہ جو اللہ سے جتنا قریب ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے، وہ جو جتنا اللہ کا مقرب ہوتا ہے اتنا زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے. حضرت کعب کہتے ہیں امیر المومنین موسیٰ کلیم اللہ کہیں گے مولا آج کلیم اپنے لیے امان مانگتا ہے. کون کلیم؟ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے من جانب الطور الایمن وقربناہ نجیا، جس موسیٰ کو طور کے دائیں جانب بلایا جاتا تھا کہ موسیٰ آ تاکہ تجھ سے پیار سے سرگوشی کریں، تجھ سے کلام کریں. حضرت موسیٰ کلیم کہیں گے مولا آج مجھے امان دے دے، آج میں کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا. حضرت کعب کہتے ہیں امیر المومنین سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کہیں گے اے اللہ آج ابراہیم اپنے لیے امان چاہتا ہے، آج میں کسی کے لیے کچھ نہیں چاہتا. اللہ اکبر. حضرت عیسیٰ کلمت اللہ روح اللہ جو کنواری بتول مریم سے بن باپ کے پیدا کیے گئے، اللہ اکبر، وہ حضرت عیسیٰ یہاں تک فرمائیں گے مولا آج عیسیٰ کو امان عطا کر دے، آج عیسیٰ کسی کے لیے کچھ نہیں، حتیٰ کہ میں اپنی ماں کے لیے بھی آج کچھ طلب نہیں کرتا، آج تو مجھے اپنے لیے امان دے دے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں انبیاء کی یہ شان ہوگی اور جبریل امین اور ملائکہ کی اس دن کیا شان ہوگی؟ تو قرآن کہتا ہے یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن. قرآن کہتا ہے اس دن جبریل امین اور ان کے ساتھ سارے ملائکہ صف بصف اللہ کی ہیبت سے کانپ رہے ہوں گے اور کسی میں کلام کرنے کی جرت نہیں ہوگی، کوئی کلام نہیں کر سکے گا الا من اذن، مگر وہ جس کو اللہ نے اجازت دی ہے. آپ کے پاس آگے بات بڑھانے سے پہلے صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں جہاں ابراہیم خلیل اللہ صرف اپنے لیے امان مانگیں گے وہاں ہم جیسوں کا کیا بنے گا؟ یہاں تو نماز روزے کی بات ہی نیچے رہ جاتی ہے. اگر کوئی یہ تصور کرتا ہے کہ صرف نماز سے نجات ہوگی، صرف روزے سے نجات ہوگی، صرف زکات سے نجات ہوگی، صرف نیک اعمال سے نجات ہوگی، تو کیا ان کے دامن کے اندر نیکیاں نہیں؟ انبیاء کی طرح کون عمل کر سکتا ہے؟ ارے انبیاء تو انبیاء ہیں. اللہ اکبر. ان کی نیکی کا معیار تو اس کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ میرے آقا نے تو اپنے یار غار افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق کے لیے
फरमाया कि अबू बकर की एक रात की नेकी उमर की सारी जिंदगी की नेकी के बराबर है। जब सिद्दीक की नेकी की क्वालिटी का ये आलम है तो अंबिया की नेकी की क्वालिटी का आलम क्या होगा। लेकिन सोचो तो सही, इब्राहिम खलील कह रहे हैं आज मुझे अमान चाहिए, इस्माइल हजरत कलीमुल्लाह मूसा कह रहे हैं आज मुझे अमान चाहिए, हजरत ईसा कह रहे हैं मौला आज मैं अपनी मां